خدا سے مصطفیٰ کے نام سے مانگتے ہیں ہم خدا سے مصطفیٰ کے نام سے. اور یہ شعر رسول اللہ میں نے خیال سے کہے ہیں اگر آپ اللہ کی اجازت ہو تو میں 4 مجھے پہلے پڑھ دوں. اے سب حاسدین سے کہہ دو ایسی نعمت کہاں سے لاؤ گے, لاکھ برکت بنا لو تم لیکن اعلیٰ حضرت کہاں سے لاؤ گے. کوئی تکلیف تو پریشانی لگتا ہے کہ آپ اللہ پریشان ہیں جی. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو. میں شعر حاضر رکھتا ہوں سماعت فرما لیں. وہ ولی شیر خدا ہے پر سکن جانے ولی, وہ ولی شیر خدا ہے پر سکن جانے ولی, وہ ولی شیر خدا ہے پر سکن جانے ولی. ارے مشکل مشکل آسان ہوئی مشکل کشا کے نام سے, مشکل آسان ہوئی مشکل کشا کے نام سے, مشکل آسان ہوئی مشکل کشا کے نام سے. اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ نجدیوں کو چھوڑیے ان کا تو پکنا کام ہے, نجدیوں کو چھوڑیے ان کا تو پکنا کام ہے, نجدیوں کو چھوڑیے ان کا تو پکنا کام ہے. آپ کی فاتحہ غوث الورا کے نام سے. اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ دشمن سرکار کو چن چن کے مارا اس لیے, دشمن سرکار کو چن چن کے مارا اس لیے, دشمن سرکار کو چن چن کے مارا اس لیے. کانپتی ہے نجدیت کانپتی ہے نجدیت احمد رضا کے نام سے, کانپتی ہے نجدیت احمد رضا کے نام سے. میں 2 شعر پڑھوں گا. وہ بھی فرمائش کرتا ہے دوبارہ میں نے 2 شعر سنی رفع ہو ہر پریشانی, رفع ہو ہر پریشانی میرے مخدوم سمنانی, رفع ہو ہر پریشانی میرے مخدوم سمنانی.
جو ہے احمد رضا والا، جو ہے احمد رضا والا وہی مختوم والا ہے، جو ہے احمد رضا والا وہی مختوم والا ہے۔ یہ کہتے ہیں رضا خانی میرے مختوم سمعانی، کہتے ہیں رضا خانی میرے مختوم سمعانی، ملے جو نیند کا پانی میرے مختوم سمعانی۔ میں سمجھتا ہوں کتنا کافی ہے نا۔ انشاءاللہ اگلے دور میں آپ کو سمجھے گا، اور انشاءاللہ جیسا کہ شمس الزما خان صاحب نے فرمایا کہ پہلے دور میں اچھا پڑھتا، دوسرے دور میں مجھ سے اچھا پڑھتا، تیسرے دور میں بہت ہائی فائی پڑھتا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے مزاج کے مطابق کچھ اچھا سناؤں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ زندہ دلوں کے ساتھ تشریف رکھیں، اپنا مسلم کے ماحول میں تشریف رکھیں۔ آگے کا پروگرام آپ حضرات شمس الزما خان صاحب قبلہ جو میں اجلاس ہے ان سے محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ قوم کا غم خرید سکتے ہیں، خاموش رہیے ورنہ میں خاموش رہوں گا۔ میں یہ شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شاعر اکرام جلیل گراں اصیل اقبال کی تقریر ابھی تشریف رکھتے ہیں، دوسرے راؤنڈ میں وہ تشریف لائیں گے، پھر اس کے بعد تیسرا راؤنڈ بھی آپ نامی حضرات ان سے سنیں گے۔ جانے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو میری اجازت ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ اگر آپ سرے سے جانا چاہ رہے ہیں تو میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں آپ نامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ جلسے کے آخر میں جو دعا ہوگی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ حضرت علامہ مولانا سلطان عابد مولانا اخلاق القادری صاحب پہلا صدر بیدی، آپ مولانا اخلاق القادری صدر بیدی صاحب پہلا تشریف لانے ہی والے ہیں۔ جانے والے اگر نہیں رک رہے تو میں کیا کہوں گا، بس یہ کہوں گا کہ جانے والے کو کوئی روک نہیں سکتا، جانے والا ڈائریکٹ قبرستان ہی چلا جاتا ہے۔ دوستوں ایک شعر آپ کے حوالے کر رہا تھا، ایسا نہیں ہے وہی وہ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ضرور تشریف لائیں گے۔ شعر آنا جناب اقبال کے بچری نے ایک شعر ماں کے تعلق سے سنایا کہ میرے ذہن کی ہوتی ہے وزارت عظمیٰ کا حق اٹھانے میں وہ سرور کہا جو ماں کی جوتیاں اٹھانے میں ملتا ہے، فوجی اور حکام کو اپنے ہاتھوں سے ایوارڈ دینے میں وہ لذت کہا جو ماں کے ہاتھ سے خرچی کا 1 روپیہ لینے میں ملتا ہے۔ ایک جملہ میں اسٹیج کے حوالے جملہ بولنے جا رہا ہوں، یہ لوگ دعاؤں سے نوازیں گے کہ غزالی اور راضی کے فلسفے، رومی اور سعدی کے شعر سخن میں وہ حسن کہا جو ماں کے لوری میں کھلا ہوتا ہے۔ جوہر کانپوری نے کہا کہ زمانہ جب بھی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، بگڑتی بات خدا ہی سنبھال دیتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے جوہر، میں ڈوبتا ہوں تو دریا اچھال دیتا ہے۔ آپ لوگ خاموش ہو گئے، جناب اقبال کا کچری جب پڑھ رہے تو آپ جم کے بول رہے تھے، اب میں پڑھ رہا ہوں بول رہا ہوں تو آپ خاموش ہے، لگتا ہے کہ آپ نے شاعری لوگ بول رہے ہیں کہ مجھ میں تو اور کم بول رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی شاعری کو سمجھ کر نہیں بلکہ ترنم کو دیکھ کے سن کے بول رہے تھے۔ دوستوں ترنم بات نہیں، اس شے کا نام ہے۔ اگر شاعر سفر میں پڑھنا شروع کر دے ترنم میں تو مسافر اپنا سفر بھول جاتا ہے۔ سمندر کی ساحل پر اگر یہ ترنم میں پڑھنا شروع کر دیں تو مچھلیاں تیرنا بھول جاتی ہے۔ لیکن دوستوں آپ اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کراچی کے مصنف تشریف رکھتے ہیں، جہاں مخدوم کی اولادیں تشریف رکھتی ہے، وہ شہر جونپور جسے تاریخ سے ایک وابستہ ہے، کئی زمانے سے ایک لمحے کے لیے بھی شہر جونپور سے جدا نہیں ہوا۔
آپ اردو سمجھتے ہیں شعر میں نے کہا تھا بہت پہلے کی پھولوں سے لے کے نکھت خوشبو میں بولتے ہیں، رکھ کر زبان کو اپنی ہم کابوں میں بولتے ہیں، اور اردو زبان سے ہم کو ہے اس قدر محبت کہ انگلش کے لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں۔ اب اگر اردو سمجھ رہے ہیں تو یہ شعر ملاحظہ کیجیے، ایک ہی قافیہ ردیف کے ساتھ ایک شاعر نے کہا میرے مصطفیٰ کے نام میں کتنا پاور ہے، اگر آپ خاموش ہو جائیے گا تو میں بھی خاموش ہو جاؤں گا۔ دیکھتا ہوں کتنے لوگ بول رہے ہیں کہ کون کا غم خرید سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ جب خاموش ہوتے ہیں تو اناؤنسر کی پریشانی بڑھنے لگتی ہے اور شاعروں کی بھی پریشانی بڑھنے لگتی ہے۔ میں خاموش ہوں گا، جس طرح سے آپ کو پریشانی ہوگی پتہ نہیں اناؤنسر دل میں کیا بول رہا ہے، ٹھیک اسی طرح سے آپ جب خاموش ہوتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں یہی سوچتا رہتا ہوں اگر آپ اس شعر پہ نہیں بولیں گے تو میں خاموش رہوں گا کہ قوم کا غم خرید سکتے ہیں، عزم محکم خرید سکتے ہیں۔ نہیں بولنے نیچے میں خاموش جاتا ہوں، آپ کو کیا گزرے گی؟ مجھے پتا نہیں تھا کہ عوام خاموشی میں ان کے گنگناہٹ کو بسم اللہ بول رہے تھے، میری خاموشی پہ بول رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں شروع سے ایسا ہی کرتا رہتا ہوں، میری آواز بھی سلامت رہ جاتی۔ یہ مائک والا اگر سبحان اللہ بول جائے زندگی بھر کے لیے مائک اچھا ہو جائے گا۔ دوستوں آپ تمام حضرات سن رہے ہیں، ایک ماحول بنائیے۔ ایک شعر میں آپ کے حوالے کر رہا تھا، یہ یا رسول اللہ میں کتنا پاور ہے، یا نبی میں کتنا پاور ہے۔ شاعر نے کہا کہ قوم کا غم خرید سکتے ہیں، عزم محکم خرید سکتے ہیں، اور ایک سکے پہ یا نبی لکھ کر دونوں عالم خرید سکتے ہیں۔ ایک سکے پہ یا نبی لکھ کر دونوں عالم خرید سکتے ہیں۔ حضرت اقبال کلکتوی نے بزرگوں کی بارگاہ میں شعر سنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو سنیوں کی شان ہے، سنیت میں ایک احسان ہے، ان کے بارگاہ میں شعر سنایا۔ میں بھی ایک شعر ایسا پیش کرنے جا رہا ہوں، اس شعر کے سارے 4 مصروں میں بارگاہ غوث اعظم میں بھی حاضری ہو جائے گی، خواجہ پاک کے بارگاہ میں بھی حاضری ہو جائے گی، اور شہر بریلی بھی چھکے میں آپ تمامی حضرات چلے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے روضہ پاک میں بھی حاضری ہو جائے گی۔ ملاحظہ کی ایک شعر کے سہارے کی جناب غوث کو والی جیلان کہتے ہیں، عطائے رسول کو خواجہ خواجگان کہتے ہیں، جو چند گھنٹوں میں لکھ دے حکام الحرمین اسی کو احمد رضا خان کہتے ہیں۔ جو چند گھنٹوں میں لکھتے حسام الحرمین اسی کو احمد رضا خان کہتے ہیں۔ دوستوں اب آئیے عقیدت کا اظہار کرتا ہوا اس بارگاہ میں شعر سنانے جا رہا ہوں جس بارگاہ کا میں کھاتا ہوں، یعنی شہر کے چھوٹا آج تمامی حضرات کو لے چل رہا ہوں۔ میرے مخدوم جب سمنا کی سرزمین سے سلطنت کو چھوڑ کر انڈیا کی سرزمین پر ستو کا تھیلا لے کر چلے تھے تو شاعر نے منظر کشی کرتے ہوئے کہا ہے، ملاحظہ کیجیے کہ حضرت مخدوم سمنانی زبان حال و کان سے کیا کہہ رہے تھے کہ جب چلے مخدوم سمنا سے سلطنت چھوڑ کر، مطمئن سے شہنشاہی شان و شوکت چھوڑ کر، اب بولے ہر شے پر حکومت ہوگی آج سے میری، بادشاہ میں بنا ہو بادشاہ۔ علامہ اخلاق القاضی صاحب